السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ زبانی اقرار کو اکتفا کر لیتے ہیں، یعنی زبان سے توحیدی کلمات کچھ بول دیتے ہیں اور عملی جامہ اس کو نہیں پہناتے۔ ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا، یہ آج ہمارا سوال ہے۔ آئیے سعادتوں کے سفر پر میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم کہتا ہوں۔ آج 14ویں سیریز ہے، عنوان ہے موحد گنہگار۔ یعنی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حدیث ہے صحیح بخاری میں 7213 اور صحیح مسلم کے اندر 1709۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تبایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترینہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف فمن وفى منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ لہ ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله فامره الى الله ان شاء عاقبه وان شاء عفا عنه۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم مجھ پر ان باتوں پر بیعت کرو جن میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا عبادت میں، اور چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ اور اللہ کے نبی مزید یہ فرمایا کہ بہتان تراشی بھی نہیں کرنا چاہیے، اور میرے اچھے کاموں میں نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ میرے ساتھ جو عہد تم کرتے ہو اس کی پاسداری کرو، تو اللہ کے پاس اس کا اجر تمہارے لیے ہے۔ اور جس نے گناہ کیا تو اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی سزا دیا تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ اگر اس نے گناہ کیا، گناہوں پر پردہ پوشی اللہ نے کی، تو اللہ کے ذمے ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو سزا دے، چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے ان باتوں پر بیعت کی اور کہا کہ اے لوگو، اگر تم ان عہد کی پاسداری کرو گے، ان باتوں کا لحاظ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں ڈال دیں گے، بیچ میں کچھ بھی حائل نہیں ہوگا۔ اسی طرح توحید کی برکت کیا ہوتی ہے، اس حدیث سے بھی ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 40/4 اور صحیح مسلم کے اندر 190/3۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن برۃ من خیر ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن ذرۃ من خیر۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے جن کے دلوں کے اندر جو کے دانے کے برابر خیر ہو، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے ان لوگوں کو بھی نکالیں گے جن کے دلوں کے اندر ذرہ برابر، ان کے دلوں کے اندر جو کے دانے کے برابر بھی خیر ہو، اور اسی طرح ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کریں گے جن کے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی خیر ہو۔ اس حدیث کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ ہم اقرار کر لیے، کچھ نیک کام کر لیے اور بیٹھ گئے، بلکہ علامہ اقبال کے اس شعر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا تو لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی ہمارے عمل، ہمارا رہن سہن توحید کے اوپر ہونی چاہیے۔ ایک اور حدیث ہمیں توحید کہ جو گنہگار بندے ہوتے ہیں ان کے تعلق سے کیا سلوک ہوگا، اس حدیث میں ہمیں بتلایا گیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اجتمع اہل النار فی النار ومعهم من اہل القبلة من شاء اللہ قالوا ما اغنى عنكم اسلامكم وقد صرتم معنا في النار قالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا بها فسمع الله ما قالوا قال فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا فيقول الكفار يا ليتنا كنا مسلمين فنخرجوا كما أخرجوا۔ یہ حدیث امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں درج کیا، جلد نمبر 2 حدیث نمبر 240/2 ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، جہنم میں جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں گے جو توحید پرست تھے، ایمان والے تھے، ان سے کہیں گے جہنمی لوگ، کافرین ان مومنین سے کہیں گے
کہ ہم نے تم لوگوں کو اسلام پر پایا تھا، دنیا میں اچھے اچھے کام آپ کر رہے تھے، آپ بھی ہمارے ساتھ آ گئے، کیا اسلام تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا، ان موحدین نے، ان مسلمان مومنین نے کہا کہ ہمارے کچھ گناہ ایسے تھے جس کے اوپر ہم پکڑ لیے گئے، جن کی سزا بھگتنے کے لیے ہم جہنم میں بھیجے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سن کر اللہ تعالیٰ کہے گا ان کو آزاد کرو جہنم سے اور جنت میں ان کا داخلہ کر دو۔ جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو کافرین دیکھ کر کہیں گے، تمنا کریں گے، دل میں خواہش کریں گے، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ان کی طرح جہنم سے نکال دیے گئے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس آیت کو تلاوت کر کے فرمایا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ بعض جگہ بعض وقت ایسا ہوگا کہ کافرین مومنین کو دیکھ کر کہیں گے، کاش ہم بھی مومن یا مسلم ہوتے تو جہنم سے نکال گئے ہوتے۔ بہرحال اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سبھی لوگوں کو تادم حیات ایمان پر جمے رکھے، گناہوں سے، معصیتوں سے، نافرمانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔